نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ سب لوگ مل کر سورۃ الفاتحہ پڑھیے. اعوذ باللہ سے شروع کیجیے. کیا سب کے پاس قلم اور کاغذ ہے؟ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ پہلے سے بتا دے، کیونکہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں آپ کو نوٹ بھی کرنا ہے. ایک کاغذ پھاڑ کے دے کے بات نہیں بنے گی، کاغذ پہ لکھنے والی چیز نہیں ہے. کاپی پین لے آئیے. میرے خیال ہے کہ جو آپ کو Day 1 پہ سلپ ملی ہے اس پہ لکھی ہوئی تھی نا یہ باتیں، کہ آپ کو پہلے دن کے لیکچر میں کاپی اور پین کے ساتھ حاضر ہونا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو سال بھر کام آئیں گی اور وہ آپ کو آج لکھ لینی چاہیے. اگر آپ آج نہیں غور سے سنیں گے، نہیں لکھیں گے، تو پھر یہی ہوگا جو آج ہوا ہے. انسٹرکشنز لکھ کر دی جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن بحیثیت قوم کے ہمیں عام طور پر دیے ہوئے کاغذ پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی. تو آج تو آپ کو ہم لکھ کر نہیں دے رہے، آپ کو اپنے ہاتھ سے خود لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو لکھنا ہے اس پر غور کرنا ہے، کیونکہ آپ کا غور و فکر کا سفر شروع ہو رہا ہے. کوئی بھی کھڑا نہ رہے، سب بیٹھ جائیں. میرے خیال ہے اب باقی ڈیوٹیز اب ختم ہے، اب صرف سیکھنے کا وقت ہے. سب طالب علم بن جائیں. اب چاہے کوئی انچارج ہے یہاں، چاہے کوئی لسنر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی کاغذ اور قلم کے بغیر نہ ہو، کیونکہ علم کا حصول قلم کے بغیر نہیں، کاغذ کے بغیر نہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سورت القلم کے نام سے اتاری ہے. قلم کی قسم کھائی گئی ہے. سب سے پہلے قلم کی تخلیق ہوئی، تو اگر پہلے دن قلم نہیں پاس، لکھنے کی چیز نہیں، تو پھر علم کا سفر صحیح طریقے پر شروع نہیں ہو رہا. اور اگر کسی بھی چیز کا آغاز درست نہ ہو تو پھر انجام کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال لکھیے کہ میں آج یہاں کیوں آئی ہوں؟ میں آج یہاں کیوں آئی ہوں؟ اب سوچئے اس پر، اپنا اپنا جواب بھی لکھ لیجیے. سوال میں نے آپ کو لکھوا دیا، جواب لکھیے، اور جو پھر آپ لکھیں وہ مجھے پڑھ کے بتائیں گے. میں آج یہاں کیوں آئی ہوں؟ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کے لیے، قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، میں اپنے دین کی سمجھ کے لیے تاکہ اپنے وجود کی حقیقت پا سکوں. ٹو فائنڈ پیس اینڈ سیک نالج، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، کیا آج آپ نے سبق شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لکھی تھی؟ صرف پڑھا ہی نہیں کریں بلکہ لکھا بھی کریں. اور جس نے نہیں لکھی تو ابھی لکھ لیجئے. سب سے پہلے اوپر بسم اللہ لکھیے، کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے. کیونکہ ہم اللہ کے کلام کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو اللہ کے نام سے ہم آغاز کریں گے. اب یہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے آج لکھی ہے، اور ڈیٹ بھی لکھ لیجئے آپ، ٹھیک ہے، اور اس کو سنبھال کر رکھیے.
یہ جو باتیں آج آپ لکھ رہے ہیں اپنی ہی سوچ سے اور اپنے ہی خیال سے، ان کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیے، اور جب کورس اینڈ ہو جائے تو پھر سوچئے کہ آپ جس مقصد سے یہاں آئے تھے وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر مقصد ہی پورا نہ ہو تو پھر اس سارے وقت کے لگانے، آنے جانے، گھر بار چھوڑنے، اپنی نیند آرام قربان کرنے کا کیا فائدہ، کیا حاصل؟ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی منزل کا تعین کرے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے، مجھے کیا اچیو کرنا ہے، میں یہاں پر کیوں ہوں۔ اور اگر اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ وہ یہاں پر کیوں ہے، یا اس کے ذہن میں یہ سوچ واضح ہی نہیں، تو پھر اس کی یہ ساری ایکٹیویٹی محض ایک ایکسرسائز ہو سکتی، آنا، بیٹھنا، سننا، لکھنا، یاد کرنا، جانا، یہ نہیں پتا یہ سب کچھ کیوں۔ تو سب سے پہلے آپ کے ایمز یہاں آنے کے، اس سفر کے شروع کرنے کے، آپ پر بہت کلیئر ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ میں آج یہاں کیوں آئی ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میری آرزو کیا ہے، میری تمنا کیا ہے، میرے خواب کیا ہیں، میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں، میری توقعات کیا ہیں، یعنی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں۔ اب آپ نے تو جو لکھ لیا، اب اس کے بعد چند چیزیں اسی موضوع سے متعلق مزید وضاحت کے لیے۔ نمبر 1، میں یہاں کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں آئی، میں یہاں کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں آئی، نہ دنیا کا مال، نہ شہرت، اور نہ ہی کسی انسان کی رضا مقصود ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم کن چیزوں کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ کچھ کوشش کرتے ہیں مال کمانے کے لیے، کبھی اپنے آپ کو منوانے کے لیے، کبھی کسی دوسرے کے مقابلے کے لیے، کسی کے مقابلے میں بڑا بننے کے لیے، لوگوں میں پاپولر ہونے کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارا ان مقاصد میں سے کوئی بھی مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی انسان کو خوش کرنا ہے۔ اس کے برعکس میرے مقاصد کیا ہیں یہاں آنے کے؟ نمبر 1، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے دین کو سمجھنا۔ نمبر 2، خود کو فائدہ پہنچانا، اپنے خاندان کو فائدہ پہنچانا، یعنی جو کچھ مجھے ملے گا یہاں سے، اس سے سب سے پہلے مجھے خود کو فائدہ پہنچانا ہے، پھر اس فائدے کو اپنے خاندان تک لے کر جانا ہے، کیونکہ سب سے پہلا حق آپ پر آپ کے خاندان کا ہے، اس کے بعد معاشرے کو، ساری سوسائٹی کو، امت مسلمہ کو، اور پھر پوری دنیا کو، تمام انسانوں کو۔ جو کچھ بھی آپ محنت کریں گے، جو بھی آپ کوشش کریں گے، جو بھی آپ بھاگ دوڑ کریں گے، جو بھی آپ تکلیف اٹھائیں گے، اس کا سب سے پہلا ریٹرن خود آپ کو ملے گا، سب سے پہلا فائدہ خود آپ کی ذات کو پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ کے بچے، آپ کا شوہر، آپ کے گھر والے، آپ کا خاندان، آپ کے سسرال، آپ کے میکے، آپ کے ہمسائے، پھر پورا معاشرہ، آپ کا کسی سے بھی انٹریکشن ہو، کہیں بھی آپ جائیں، آپ کہیں بھی کھڑے ہوں، آپ سفر کر رہے ہوں، آپ شاپنگ کر رہے ہوں، آپ واک کر رہے ہوں، آپ کسی سے بھی کوئی معاملہ کر رہے ہوں، تو آپ ان سب کے لیے ایک فائدہ مند انسان بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور پھر کوئی تعصب نہیں
کہ مجھے صرف اپنے آپ کو فائدہ دینا ہے. یہ لمیٹڈ سوچ والے بخیل، تنگ دل، تنگ نظر اور بہت ہی چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی کام صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، یا صرف اپنے خاندان کے لیے کرتے ہیں، یا صرف اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مسلمان کی سوچ بہت وسیع ہوتی ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اچھا کام وہ کرے گا اس کو سب سے پہلے خود ہی فائدہ پہنچے گا، لیکن وہ کوئی اچھا کام صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتا چلا جاتا ہے، اپنے خاندان، معاشرے، اپنی قوم، امت مسلمہ اور اس کے بعد ساری انسانیت کو. الخلق عیال اللہ، خلق یعنی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. چاہے کوئی ہندو ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یا لا مذہب ہے، بے دین ہے، کوئی کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ جانور ہیں جو دیگر مخلوقات ہیں، وہ سب کے لیے فائدے کا سبب ہے. اس کی ذات سے سب کو خیر پہنچنا چاہیے، اس کا نفع عام ہونا چاہیے. تو ہمیں فائدہ پہنچانے میں، خواہ وہ فائدہ کسی تک بھی پہنچے، وہ فائدہ جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں، وہ فائدہ دوسروں کے لیے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، مومن ہی نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنی ذات اور اپنے معیار پہ رکھ کے دوسروں کو نہیں دیکھیں گے. تیسری بات، میں یہاں کیوں ہوں؟ اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کے لیے، کیونکہ اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. علم حاصل کرنے آئے نا. کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ قرآن پاک میں علم حاصل کرنے کا حکم کہاں ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی، پہلا حکم، پہلا کام. ہم نے تو بہت دیر کر دی. ویسے ہم بہت کچھ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ، رب کی یاد کے ساتھ، رب کے تصور کے ساتھ. آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے، گویا انسان کو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی نعمت جو دی گئی وہ کیا تھی؟ علم کی نعمت. گویا جانور اور انسان میں ایک فرق علم سے ہے، عقل کے استعمال سے ہے. اور کہاں حکم ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. حکم ہے قل، آپ کہیے، آپ دعا مانگیے کس چیز کی؟ کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، مجھے زیادہ علم دے دے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ کسی عالم کا مقام آپ سے بڑھ کر ہے؟ نہیں، آپ سب عالموں سے بڑے عالم ہیں. جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ علم میں اضافے کی دعا کریں، تو کیا ہم میں سے کوئی شخص علم سے بے نیاز ہو سکتا ہے، یا علم میں اضافے سے کہ اس کو مزید نہیں چاہیے، بس جو اب تک سیکھ چکا کافی ہو گیا؟ نہیں. علم ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. باقی چیزوں کی، مادی چیزوں کی ایک انتہا ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے، اس کے ناپنے تولنے کے پیمانے ہوتے ہیں، علم کے نہیں ہے. اور خاص طور پر دین کا علم، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس میں کمال ہو گیا، میں سب کچھ جان چکا، مجھے سب معلوم ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یہ مشکل پیش آئی ہو کہ جب آپ نے پڑھنے کا ارادہ کیا ہو تو لوگوں نے کہا ابھی اور کیا پڑھنا ہے، ابھی کیا باقی ہے، تمہیں تو ترجمہ آتا ہے، تمہیں تو فلاں اور فلاں چیز آتی ہے، تم تو اتنی جماعتیں پڑھ چکے، اتنا کچھ سیکھ چکے، ابھی مزید کیا سیکھنا ہے. تو یہ ناسمجھی کی بات ہے نا جو لوگ کرتے ہیں، اور ہم بھی پھر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں واقعی کیا فائدہ وقت ضائع کرنے کا، کیوں ٹائم ویسٹ کرنے کو جائیں، اتنا کچھ تو آتا ہے. تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں
کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا علم حاصل کرنے کا، علم میں اضافے کا، صرف حاصل کرنے کا نہیں بلکہ علم میں مسلسل اضافے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ کوئی حکم آپ کا، کوئی حدیث آپ کو یاد ہو اس سلسلے میں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد یعنی پنگھوڑے سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اگلا ہدف یعنی کیا کیا مقاصد ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت علم اور بصیرت کے ساتھ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق، اور یہ علم حاصل کیے بغیر ہو نہیں سکتی. اور آخری اور سب سے اہم بات جو اول بھی ہے آخر بھی، کہ ان سب کاموں میں اللہ کی رضا اور قرب پانے کی تمنا، کیونکہ وہی اول ہے وہی آخر ہے. تو آپ نے پھر مقاصد لکھ لیے اپنے، ان مقاصد کو آپ وقتاً فوقتاً دہرائیں گے، ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں آپ بارہا ان کو دیکھ سکیں. اور جب آپ کا کورس یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ کیا واقعی آپ کو یہ سب ملا یا نہیں ملا. اور اگر دوران سفر کہیں احساس ہو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے اور وہ نہیں ملا جس کو سوچ کر میں یہاں پر آئی، نہ تو علم میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہی رب کی رضا حاصل ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی اطمینان ہے، تو پھر اپنے طریقہ کار پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں اور کہاں ہم سب کو اصلاح کر لینی چاہیے. اب دیکھیے زندگی ایک دفعہ ملی ہے صرف، اور یہ 1-1.5 سال جو آپ ہمارے ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ، یہ کوئی ہماری زندگی کا فالتو وقت نہیں ہے یا کوئی بیکار گھڑیاں نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی بس چلے آئے اور کہیں بھی گزار کے چلے جائیں. نہیں، یہ بہت قیمتی وقت ہے ہمارا، ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو گویا آج ہمیں راستے کا انتخاب کرنا ہے. اسی کے لیے سورۃ الفاتحہ آپ کو سنوائی گئی اور پڑھوائی گئی کہ یا رب ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کر، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہمیں تجھ تک پہنچا دے. لیکن یہ راستہ آسان نہیں ہے. کسی بھی بلند منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو ذہنی، روحانی، جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، پھر انسان منزل تک پہنچتا ہے. اس کی اتنی تیاری کرنی پڑتی. مثال کے طور پر اگر آپ چند گز کا فاصلہ طے کرنا چاہیں تو آپ کی ایفرٹ مختلف ہوگی، اور اگر آپ چند میل تک جانا چاہیں تو آپ کے جو مینز ہیں وہ مختلف ہوں گے، اور اگر آپ 100 میل یا 1000 میل تک جانا چاہیں تو پھر آپ کے جو وسائل ہیں یا آپ کی جو تیاری ہے وہ مختلف ہوگی. جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنی ہی بہترین تیاری کے ساتھ انسان کو اس میں سفر کا آغاز کرنا پڑتا ہے. لہذا سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اس علم کی قدر پہچانیں. جو آپ سیکھنے جا رہے ہیں اس کو ویلیو کریں. اس علم میں اور دنیا کے علم میں کیا فرق ہے؟ اس علم کی قدر عام طور پر مسلمانوں کے ہاں نہیں پائی جاتی. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار یا کسی جان پہچان والے کو جب یہ پتا چلا ہو کہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے ہو سکتا ہے کہ ناک بو چڑھائے ہو سکتا ہے آپ کو بڑا خیر خواہی کا مشورہ دیا ہو، مت وقت ضائع کرو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے خیال میں اس سے بہتر راستے کی طرف بلایا گیا ہو کہ یہ نہیں یہ کر لو، یا ابھی یہ نہیں پھر یہ کر لینا، بعد میں کر لینا، وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کے اپنے ذہن میں آپ کی سوچ بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کوئی غیر اہم کام نہیں ہے. اگر یہاں آپ اٹک گئے ہیں کہ یہ
ان امپورٹنٹ ہے، یہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے، تو پھر میرا خیال ہے آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے اور آپ اپنی منزل کو نہیں پا سکیں گے، یہ جو مقاصد آپ نے رکھے وہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ تو اب میں یہ آپ ہی سے پوچھوں گی، آپ ہی مجھے بتائیے کہ کیا اہمیت ہے اس علم کی، اور کیوں ضروری ہے یہ علم حاصل کرنا، اور کیوں نہیں کافی وہ علم جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے؟ دنیا کا علم دنیا ہی کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ آخرت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے، اگر ہمیں ان کا علم ہی نہیں تو ہم ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ بحیثیت ماں اگر ہمیں اپنی ذمہ داری نہیں معلوم، بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کی اگر ہمیں اپنی ذمہ داری معلوم نہیں، تو ہم کس طرح اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں؟ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان کی اہمیت کم نہیں، جو بھی علم نافع ہے، فائدہ مند علم ہے، انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق اسے سیکھنا ضروری ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، قباحت نہیں، لیکن وہ کافی نہیں، سفیشینٹ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا سورس انسانی عقل ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، لیکن قرآن کے علم کا سورس وحی الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، خالق کا پیغام ہے، جس نے انسان کو بنایا، جس نے اس دنیا کو بنایا، یہ اس کی باتیں ہیں۔ اور جب تک بنانے والے کی بات ہمیں نہیں معلوم ہوگی اس وقت تک ہمارا علم ادھورا ہے۔ دنیاوی علوم انسان کو کمپلیٹ سیٹسفیکشن نہیں دے سکتے۔ دنیاوی علوم عموماً انسان کی عقلی، ذہنی یا کچھ مادی ضروریات کو تو پورا کرتے ہیں، لیکن انسان کی روحانی ضروریات اس علم کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ انسان اس وقت تک انسان نہیں، زندوں میں شمار نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر روح نہیں ہوتی، اور روحانی ضرورت اس کلام کے بغیر پوری ہو سکتی ہی نہیں۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سب مادی آسائشیں رکھنے کے باوجود بھی روحانی طور پر کھوکھلے ہیں، کمپلیٹ سیٹسفیکشن نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں ہے، سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ پھر وہ بیچ میں جمپ کر کے روحانیت کو چھوڑ کر بعض اوقات جذبات کی تسکین کو خوشیوں کے حصول کا سامان سمجھتے ہیں، اور پھر ایسے نسخے اور طریقے اختیار کرتے ہیں جو جذبات کو بھڑکانے والے ہوں۔ مثلا کچھ لوگ صرف میوزک سن کر اپنے جذبات کی تسکین کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو اس سے تسکین کم ہوتی ہے، بے چینی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ کچھ لوگ غیر الہامی طریقوں پر، یعنی وحی الہی کے علاوہ لوگوں کے کچھ تجربات، خیالات اور سوچوں کے نتیجے میں روحانی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی روحانی سیٹسفیکشن کے انسانوں کے ایجاد کردہ طریقے ہیں وہ سب ادھورے ہیں۔ روحانی تسکین اور روحانی ضرورت صرف اور صرف اس اللہ کی کتاب سے پوری ہو سکتی، اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے نہیں، کیونکہ یہ خالق کی طرف سے جس نے ہمارے اندر روح ڈالی۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے انسان روبوٹ بنا سکتے ہیں، کمپیوٹر بنا سکتے ہیں، کمپیوٹر ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ ذہین ہو، آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، آپ سے زیادہ فاسٹ طریقے سے اپنی عقل استعمال کرتا ہو، جو آپ نے اس کے اندر فیڈ کر رکھا اس کو بہتر طور پر اینالائز کر سکتا ہو، لیکن روحانیت نہیں دے سکتا۔ اس کے اندر ایموشنز نہیں ہیں، اس کے اندر روحانیت نہیں ہے۔ انسانوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ انسانی ضروریات تو پوری کرتا ہے لیکن روحانی ضروریات پوری نہیں کرتا، اور ہم روح کے تقاضوں کو فراموش نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، بھلا نہیں سکتے، وہ آپ کو چین نہیں لینے دیں گے۔ چاہے آپ جذباتی اعتبار سے بہت مطمئن انسان ہو، آپ کے پاس پڑھنے کی 1000 کتابیں ہوں، بڑی عمدہ لائبریری ہو، لیکن اگر آپ قرآن کے نور سے محروم ہیں تو آپ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ اس لیے اس علم کو ویلیو کریں، اس کی قدر پہچانیں، یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ پہ بوجھ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ جیسے کھانا ضرورت ہے، جیسے جذبات کی تسکین کی ضرورت ہے، جیسے عقل کی نشو و نما کی ضرورت ہے، ایسے ہی
روح کی سیٹسفیکشن اور روح کی غذا کی بھی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ روح کو ایک ہی لفظ میں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ زندگی کی بنیاد ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں. ایموشنز ہو یا عقل ہو یا باقی چیزیں، یہ سب روح سے کنیکٹڈ ہیں. اگر ہماری روح کو تسکین ہوگی، ہماری روح کے اندر قوت ہوگی، روحانی طور پر ہم مضبوط ہوں گے، تو ہمارے جذبات کو بھی ایک مثبت رنگ ملے گا، ہماری عقل بھی پازیٹو طریقے سے کام کرے گی. یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ روح جو ہے وہ بنیادی نقطہ ہے، مرکز ہے، زندگی کا آغاز ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو تو باقی سب چیزیں، جسم بھی ختم ہو جاتا ہے، جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں، عقل بھی ختم ہو جاتی. لیکن اگر عقل ختم ہو جائے تو جسم ختم نہیں ہوتا، جذبات ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر جذبات کسی کے ختم ہو جائے تو عقل ختم نہیں ہوتی، یہ جسم ختم نہیں ہوتا. کمپیریزن ان سب کا کیا جائے تو پھر سب میں زیادہ اہم چیز کیا نظر آتی ہے؟ اگر جو دیگر چیزیں بھی غیر اہم نہیں ہیں، پہلا نمبر روح کا ہے، دوسرا جسم کا ہے، تیسرا عقل کا ہے، چوتھا جذبات کا ہے. قرآن پاک ان میں سے ہر ایک کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. بنیادی طور پر وہ جو سورس ہے لائف کا، روح، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اس کے بعد جذبات کو بھی مثبت رنگ دیتا ہے، عقل کی بھی رہنمائی کرتا ہے، جسم کے لیے بھی شفا ہے، سارے پہلو کور کرتا ہے ہماری. تو ہماری اصل گفتگو کیا تھی کہ ہم علم کی قدر پہچانیں اور اس علم کے حاصل کرنے کی ضرورت کو سمجھیں. اگر یہ ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوگی، یا ہم ضرورت کو نہیں پہچانیں گے، یا ہم اگر یہ سمجھے کہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت اچھی اچھی ڈگریز ہوں، وہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، جب یہ ڈگری مل گئی ہے ہمیں جاب بھی اچھی مل سکتی ہے، ہم بہت پیسہ کما سکتے ہیں، ہم بہت دنیا میں نام پیدا کر سکتے ہیں، بہت ترقی کر سکتے ہیں. پھر آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم قرآن پڑھیں جب ہمیں اس دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے؟ ہمیں اچھا گھر مل سکتا ہے اس جاب کے بعد، ہمیں اچھی گاڑی مل سکتی ہے، ہماری اچھی جگہ شادی ہو سکتی ہے، ہم سب خوشیاں خرید سکتے ہیں. جیسے عام طور پر لوگوں کا ایک خیال ہے کہ اگر پیسہ ہو تو سب کچھ خرید سکتے ہیں آپ، بہت سے لوگوں کو یہ بھول ہے. تو پھر آخر کیوں ضروری ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں، سال ڈیڑھ لگائیں، اتنے میں ہمارے دوسرے ساتھی، دوسرے لوگ تو معلوم نہیں کہاں کہاں پہنچ جائیں گے، اور ہم یہیں بیٹھے رہیں گے؟ کیا ضرورت ہے آخر اتنی مشقت جھیلنے کی اور یہ سب سیکھنے کی؟ تو آپ واقعی حق نہیں ادا کر سکتے پھر اس کتاب کو پڑھنے کا یا اس کو سیکھنے کا، اگر آپ کے دل میں واقعی اس کی اہمیت نہ ہو کہ یہ ہماری کون سی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی روح کے تقاضے چھوڑ کر بھی، اگنور کر کے بھی ہم بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں، بہت مطمئن ہو سکتے ہیں، ہمارے تعلقات لوگوں سے بہت اچھے ہو سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک بھول ہوگی جب تک اصل انسانی جوہر روح کی تسکین نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز اپنے درست مقام پہ نہیں آ سکتی. پھر اسی طرح دیگر کچھ فائدے یہ ہیں کہ مثلا علم اور مال میں ہی تھوڑا سا کمپیریزن کریں. علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی. علم آپ کی خدمت کر رہا ہے، مال کی خدمت آپ کو کرنا ہے. علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے، جتنا دوسروں کو دیں گے اور زیادہ ہوگا آپ کے پاس، اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. مال یہیں رہ جائے گا، علم اور علم کی وجہ سے جو اچھے کام آپ کریں گے وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. علم آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی چرا نہیں سکتا، جبکہ مال کو کسی بھی طرح نقصان پہنچ سکتا ہے. اب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کچھ صفات آپ کے اندر ہونا بے حد ضروری ہے، کچھ کوالٹیز کو آپ کے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. سب سے پہلے نمبر 1، اخلاص. اخلاص کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اخلاص خلوص سے ہے، خالص سے ہے. اپنی نیت کو، ارادے کو، مقصد کو، سوچ کو، کوششوں کو، ہر چیز کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں. دوسری چیز ہے تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت. علم کے لیے اور خصوصاً اس روحانی علم کے لیے، دینی علم کے لیے تقویٰ بے حد ضروری ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ تم کو سکھا دے گا، وہ تمہیں سکھائے گا. اب دیکھیں ایک بات یہ کہ علم صرف رٹنے سے نہیں آتا. یہ قرآن کے اندر غور و فکر صرف رٹ لینے سے اور یاد کر لینے سے اور بڑے اچھے نمبر حاصل کرنے سے نہیں آتا. اس علم کی ابزارپشن اور اس علم کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ان کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے، نہ اپنے اوپر نہ کسی اور پر.
کیونکہ اللہ کا تقوی نہیں ہے. تو واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ راستہ آپ کے لیے آسان ہو تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. اچھا تقوی کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتی ہوں. تقوی انسانی شعور کی اعلیٰ ترین حالت ہے. متقی انسان وہ ہوتا ہے جو صرف ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھتا، دل کی نگاہوں سے بھی دیکھتا ہے، جس کا دل جاگتا ہے، جو اچھے برے میں فرق کر سکتا ہے، جو چیزوں کو ان کے ظاہر سے آگے پہچان سکتا ہے. تیسری چیز ہے علم پر عمل کرنے کی نیت، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے نا. آپ کے لیے قرآن کا علم کیا ہے؟ قرآن کا علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے آپ کے لیے. تو آپ رہنمائی کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ مثلا آپ کسی سڑک پر جا رہے ہیں اور آپ کو رستہ نہیں معلوم اور آپ کسی سے پوچھتے رستہ کدھر ہے، آپ کو بتاتے ہیں آپ ادھر مڑ جائیں، اور آپ ادھر مڑنے کی بجائے سیدھے ہی چلنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ پوچھنا کیا تھا؟ ایک جوک، ایک مذاق. ہمیں اگر انسان سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، میری رہنمائی کر، مجھے روشنی دے، بصیرت دے. کس لیے؟ فار واٹ؟ تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی ڈائریکشن درست کر سکیں، ہم اسے استعمال کر سکیں. اور اگر ہمیں اس کو استعمال ہی نہیں کرنا تو پھر یہ اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ؟ اچھا اب جیسے آپ کے پاس مال ہے تو ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں آپ سارا خرچ کر لیں. تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ ایک ہی دن میں آپ سارا عمل کر لیں. یہ نہیں ہوگا. لیکن آج کیا کرنا ہے؟ آپ کو نیت کرنی کہ میں اس لیے پڑھوں گی کہ میں عمل بھی کروں گی. پھر صبر. یہ راستہ مشکل راستہ ہے، صبر سے منزل تک پہنچیں گے. اور صرف خود صبر نہیں بلکہ ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور صبر کس کس چیز میں؟ ہر چیز میں. مثلا اس وقت آپ کا بیٹھنا بھی کیا ہے؟ دراصل صبر کا مظاہرہ کرنا. صبر کا امتحان آج ہی سے شروع ہو گیا. یہاں سے گھر پہنچنے تک بھی کیا ہے؟ صبر. راستے میں دھواں ہے، بیٹھنے کی مشقت ہے، تھکاوٹ ہے، شور ہے، بہت سی چیزیں. پھر ایک ٹینشن ہے، سبق یاد کرنا ہے، پھر سنانا ہے، پھر امتحان آ گئے ہیں، پھر گھر والے ناراض ہو رہے ہیں، رشتہ دار باتیں بنا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ان سب کا جواب کیا ہے؟ صبر. 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 اس راستے کی ہر ناگوار صورتحال پہ صبر. استاد کی سخت باتوں سے لے کر علم کو یاد رکھنے، بیٹھنے، بھوک پیاس کاٹنے، نیند قربان کرنے، یعنی ہر ناگوار سچویشن میں ایک مثبت رویہ اختیار کرنے کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ صبر. پھر اللہ کی مدد تو ضرور آئے گی. اللہ انہی کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں. ابن الجوزی کہتے ہیں لذتوں اور راحتوں کے ترک کیے بغیر علم نہیں آتا. یعنی علم کی قیمت ہے یہ کہ آپ کو لذتیں اور راحتیں قربان کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہریسہ میری پسندیدہ ترین خوراک تھا اور مجھے اس کو کھانے کا بے حد شوق تھا، لیکن کئی سال تک میں ہریسہ نہیں کھا سکا کیونکہ جس وقت بازار میں وہ بکتا تھا اس وقت میری کلاس ہوتی تھی اور میں ہریسہ خرید نہیں سکتا تھا. یعنی دو میں سے ایک کام کرنا، یا تو ہریسہ جا کے خریدتا، وہاں بیٹھ کے جیسے کافی شاپ پہ بیٹھ کے آپ انجوائے کریں، یا پھر یہ کہ کلاس اٹینڈ کریں. تو کہتے ہیں میں نے اپنی پسندیدہ ترین فوڈ جو ہے، پسندیدہ ترین کھانا کس لیے چھوڑا؟ علم کے لیے. تو یہ صبر ہے نا. تو ایک تو ناگوار صورتحال، ناپسندیدہ چیزوں پر صبر، کسی چیز سے دل برداشتہ ہو کر یہ راستہ چھوڑنا نہیں ہے. اور دوسری طرف پسندیدہ ترین چیزوں کے چھوٹنے یا ان کی دوری یا ان کے بودھ پر صبر. اور ان دو چیزوں پر صبر کب آتا ہے؟ جب انسان علم کی لذت پانے لگتا ہے، جب اس کی صرف زبان نہیں، اس کی روح میں ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو جو وہ روحانی لذت ہوتی ہے نا علم حاصل کرنے کی، وہ اتنی غالب پھر لوگوں پہ آ جاتی ہے کہ وہ جسمانی لذتیں اور راحتیں اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. پھر یعنی وہ ایک ایسی انجانی خوشی انسان کو نصیب ہوتی ہے اس علم کے لیے صبر اور محنت کے صلے میں
کہ پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں لگتی. وقتی طور پر تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے، پھر انسان بھول جاتا ہے. ابن الجوزی اپنے کلاس میں وقت پر پہنچنے کے لیے اور پورے کا پورا علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اپنے ساتھ سوکھی روٹی رکھا کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ پسندیدہ ترین اپنے ناشتے اور وہ سب کچھ ساتھ لے جانے کے لیے، یعنی کہ اب آج مجھے چکن سینڈوچ چاہیے، آج مجھے فلاں چیز چاہیے، آج یہ ڈش بنا کے لے جاتے ہیں اور کھانے پکانے میں اتنا وقت لگ جائے کہ آدھی کلاس چھوٹ جائے. تو کچھ لوگ تو اس طرح کا علم حاصل کرتے ہیں، اور کچھ ابن الجوزی جیسا کہ وہ سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے ساتھ ڈال لیا کرتے تھے اور پانی میں ڈبو کے اس کو گیلا کر کے کھا لیتے تھے، لیکن اپنے علم کے ایک حرف میں بھی کمی نہیں آنے دیتے تھے. اس میں مجھے یحییٰ بن یحییٰ سمودی کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے. امام مالک کے شاگرد تھے. ایک دفعہ امام مالک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باہر سے کسی شور کی آواز آئی. پتہ چلا کہ کوئی بازیگر ہاتھی لے کے مدینہ میں آ گیا. اب ہاتھی ایک ایسی چیز تھی کہ جو اہل مدینہ نے کبھی دیکھی نہیں تھی، کیونکہ اس علاقے میں ہاتھی ہوتا نہیں. لوگوں کو بہت شوق ہوا. اب اس زمانے ٹیلی ویژن تو نہیں تھا کہ لوگ نیشنل جیوگرافک میں ہاتھیوں کے بچے بھی اور ان کے گھر بھی اور سب چیزیں دیکھ لیتے. اس زمانے میں بہت سی چیزیں اس وقت تک دیکھی نہیں جا سکتی تھی جب تک کہ انسان خود ان تک نہ پہنچے یا وہ چیزیں اس تک نہ پہنچے. اب ہوا کیا، سب لوگ اٹھ کے تو بھاگ نکلے باہر. یحییٰ بیٹھے رہے. امام مالک نے پوچھا، یحییٰ تمہیں شوق نہیں آیا کہ باہر جا کے ہاتھی دیکھو؟ کہا، استاد کیا 3000 کلومیٹر کا سفر ہاتھی دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ وہ اسپین سے آئے تھے اتنا لمبا سفر کر کے. کہا اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں شغل تماشا دیکھنے کو، کہ ایک ہاتھی کے آنے پہ میں اپنا کام چھوڑ کے باہر نکل جاؤں. تو طالب علم جو ہوتا ہے وہ اپنی پوری توجہ اپنے کام میں رکھتا ہے اور اس کے لیے صبر چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایک ایسی چیز جو آپ کو ایکسائٹڈ کر دے، حیران کر دے، پریشان کر دے، آپ اس سے رک کے اپنے کام میں بیٹھے رہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر بہت بڑا صبر ہو. ورنہ اکثریت تو ایسی ہوتی ہے کہ چھوڑ کے فوراً نکل جاتی ہے. وہ دھماکہ ہوا، کیا ہوا، وہ فلاں چیز ہو رہی ہے، وہ وہاں لوگ کٹھے، چلو میں بھی پہنچ جاتا ہوں. اس کو اس سے کوئی دلچسپی بعد میں دیکھیں گے لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی اس وقت تو میری کلاس ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا. کیونکہ جو علم آپ ایک ماحول میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں وہ اس کے بغیر آپ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے. تو ہر معاملے میں صبر. اور پھر بعض اوقات مشکل رستے کی طرف سفر. مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہت بڑے عالم تھے، حکومت وقت کے ساتھ کچھ اختلاف ہوا، جیل بھیج دیے گئے. ان کے شاگرد تھے ابن الجوزی. انہوں نے جا کر حکومت وقت سے درخواست کی، میرے استاد کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے، مجھے بھی بھجوا دیں تاکہ جو کچھ میں ان سے سیکھ رہا تھا اس میں رکاوٹ نہ آئے. اور اپنی چوائس کے ساتھ جب تک استاد جیل میں رہے ساتھ رہے جیل میں. کیا یہ صبر نہیں تھا؟ اب جیل جانا، اور جیل کا نام بھی ایک پریشان کن صورتحال ہے، لیکن وہ چوز کر رہے ہیں کس کو؟ جیل جانے کو، تاکہ علم کا راستہ نہ چھوٹے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ چھٹی کر لی، آج موڈ نہیں ہے، آج گھر میں کیسٹ لا کے سن لیتے ہیں، آج کسی لڑکی سے نوٹس لے لیں گے، کسی سے فون پہ پوچھ لیں گے کیا پڑھا ہے، اچھا 2-4 باتیں ہمیں بھی لکھوا دو. استاد سے پوچھ لیں گے امتحان میں آنا ہے کہ نہیں آنا، اگر آنا ہے تو یاد کر لیتے، نہیں آنا تو کیا ہوا، چھوٹ گیا. آج کے طالب علم تو اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو صبر جب تک نہ ہوگا، جم کے کام جب تک نہیں کریں گے، ناگوار ناپسندیدہ ترین صورتحال میں جب تک خود کو نہیں سنبھالیں گے، اس وقت تک علم کی اس اعلیٰ ترین منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ نے 1000 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو ویسا ہی بندوبست کرنا پڑے گا آپ کو پھر سواری کا. پھر اسی طرح اوقات کی پابندی. اوقات کی پابندی میں صرف کلاس ٹائم ٹیبل نہیں ہے، اوقات کی پابندی میں سونے کے وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے. یعنی آپ کا ٹائم ٹیبل کب سے شروع ہوگا؟ ایک رات پہلے سونے کے وقت سے. اگر آپ وقت پہ نہیں سوئیں گے نا تو کیا ہوگا نتیجہ؟ وقت پر نہیں اٹھیں گے. وقت پر نہیں اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟
وقت پر کلاس میں نہیں پہنچیں گے. جب وقت پر نہیں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ ادھورا حاصل کریں گے علم. پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ گھر جا کے پھر جمع ہو جائے گا پچھلا اگلا سبق، اور پھر اگلی رات دوبارہ وقت پر نہیں سو سکیں گے کیونکہ پچھلے دن کا کام بھی تھا آپ پر. تو اوقات کی پابندی کا آغاز آپ اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں کہ کتنا سونا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ کلاس میں سونے سے بچ سکیں. کچھ کمی تو آپ کو کرنی پڑے گی، لیکن اتنی کمی نہ کر دیں کہ پھر آپ کلاس میں سو کر وقت گزاریں اور پوری طرح سن ہی نہ سکیں. پھر اسی طرح خواہشات نفس کی پیروی سے پرہیز. خواہشات نفس میں سب سے بڑھ کر کون سی خواہش غالب ہے آپ پر؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں. کسی پہ کھانے کی خواہش بہت غالب ہو سکتی ہے، گھومنا پھرنا ہو سکتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھنا، نیند، سوتے رہنا. اب آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت تک سوتے ہوں گے، گھر میں دن بھر سوتے ہوں گے، آپ کو قربان کرنا پڑا. تو خواہشات نفس کی پیروی سے پرہیز کریں گے تو یہ علم حاصل ہوگا، تب ایک ویلیوبل چیز آپ کو ملے گی جس میں کثرت نیند، کثرت نوم، کثرت طعام، کثرت میل ملاپ، سوشلائزنگ، شاپنگ، ان سب چیزوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ وقت بچا کر ادھر ڈال کے پھر آپ کام کریں گے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میری ساری مشغولیات جو پہلے تھی وہ بھی ہوتی رہے اور ساتھ مجھے اتنی اعلیٰ ترین چیز مل جائے، یہ کیسے ممکن ہے نا؟ ایک چیز سے وقت نکال کے دوسرے میں ڈالیں گے تو دوسری ملے گی نا. ایک وقت میں دو کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی مشغولیت یہاں آنا بھی اور اس کے علاوہ کوئی اور مشغولیت بھی انہوں نے اختیار کر رکھی ہو، کوئی اور کورس جوائن کر رکھا ہو، کوئی اور ہابیز ہو، کوئی اور خواہشات نفس کی پیروی ہو. یہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ ضروریات ہو ایسی. تو ان میں سے پھر آپ کو پرائرٹی کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ پھر اب کیا کرنا ہے. یاد رکھیے آپ پر کوئی چیز امپوز نہیں کی جائے گی. ہم آپ کو انسٹرکشن نہیں دیں گے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو. یہ بہت کم ہوگا. کچھ جگہوں پہ تو ضروری ہوتا ہے نا، مثلاً آپ کو یہ کہیں کہ پارکنگ ٹھیک کریں، غلط گاڑی پارک نہ کریں، تو یہ تو ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس میں آ ہی جائے گا. لیکن بہت ساری چیزیں جن کی چوائس آپ کے اپنے پاس ہے، آپ کو خود ڈیسیژن لینا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ کا اصل کام نہ رکے. آپ کو اپنی ترجیحات قائم کرنی ہوگی. اس وقت آپ نے اس سال ڈیڑھ کے لیے اپنا ایک ٹارگٹ مقرر کیا کہ آپ کو اللہ کا کلام بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے، بغیر ترجمے اور بغیر اس کے ڈائریکٹ ٹیکسٹ سمجھیں، آپ کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے، ایک روحانی سکون حاصل ہو. تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو چھوڑیں اور کچھ کو اختیار کریں، اپنی ترجیحات کو بدل لیں. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی سے اجتناب میں فضول گفتگو سے اجتناب بھی آتا ہے. لمبی لمبی بحثیں کرنا، لوگوں سے جھگڑے کرنا. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں، آپ بتا بیٹھے قرآن پڑھنے، اچھا یہ بتاؤ قرآن میں یہ کیا لکھا ہو. وہ کچھ کہے، آپ کچھ اور، بے وجہ میں بحث میں پڑ جائیں اور اپنا وقت ضائع کر دیں. یہ کہہ کے اپنی جان چڑھائیں کہ میں تو ابھی صرف سیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں، میں ابھی صرف سیکھ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ سب باتیں کیا ہیں. دوسرے آپ کو پرووک کریں گے، آپ نے پرووک نہیں ہونا. آپ نے اپنے آپ کو کہاں رکھنا؟ اپنا گول سامنے رکھ کے بس سیدھی نظر جما کے. جیسے کوئی شخص نشانہ لگاتا ہے تو اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ نشانے پر ہوتی ہے نا. نشانہ بازی میں نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ نشانے پر ہوتی ہے. بالکل فوکس رہنا ہے، ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں الجھنا. لمبی لمبی ٹیلی فون پہ گفتگویں، لمبی لمبی بحثیں، اچھا اور پھر کیا حال ہے، اچھا پھر فلاں ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ جب حال پوچھنے پہ آتے ہیں ایک 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 کی لمبی لسٹ پوچھتے ہیں، تو آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اب آئندہ سے آپ انہیں یہ کہا کریں جب وہ آپ کا حال پوچھے انہیں کہیں میں بھی ٹھیک ہوں اور میرے ساتھ باقی سب اہل عیال بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، تاکہ وہ لمبی سٹوری جو ہے وہ ایک جملے میں ادا ہو کے قیمتی ٹائم بچ جائے جو آپ نے اب مزید علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. پھر اسی طرح خواہشات نفس میں جیسے نیند کے کٹ ڈاؤن ہونے کی بات ہوئی تھی، تو اس میں قیلولہ تو کرنا ہے مگر دن کو بہت دوبارہ جا کر بھی، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں تو پھر جو نیند میٹھی آتی ہے وہ شاید اس سے پہلے کبھی نہ آئی ہو. تو پھر اگر دن کو لمبا سوئیں گے تو پھر رات کو نہیں نیند آئے گی، رات کو دیر سے سوئیں گے تو پھر وہ ایک سلسلہ چل پڑے گا. تو اس میں بھی آپ احتیاط برتیے. اچھا، کچھ چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہے زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت، اور زبان کی حفاظت میں
ساری بری باتوں سے اجتناب. اس کے علاوہ کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس میں ایک صفائی ہے، کیونکہ آپ سب بہت دیر تک اکٹھے بیٹھتے ہیں. اگر آپ کی صفائی نہیں ہوگی، آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی بیماری دوسروں کو تکلیف دے سکتی ہے. اگر آپ کے جسم سے اسمیل آ رہی ہے تو دوسرا شخص 4-6 گھنٹے کیسے آپ کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار سکتا ہے. اپنی دانتوں کی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی، اپنی جگہ کی صفائی، اپنے بیگ کی صفائی جس میں آپ قرآن پاک رکھ کر لائیں گے اور واپس لے جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ ہر دنیا کی چیز اسی کے ساتھ، یعنی مثلا جرابیں اتاری تو وہ بھی اسی بیگ میں ڈال دی، کسی پینسلیں بھی وہیں ڈال دی، ردی کے کاغذ بھی وہیں ڈال دیے. تو اس معاملے میں بہت احتیاط آپ نے برتنی ہے، کیونکہ نصف ایمان ہے. علم کی مجلسوں اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے سایہ کرتے ہیں، لیکن جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں جاتے. تو فرشتوں کو آنے سے مت روکیے. صفائی کا خاص اہتمام، اپنے پاؤں کی، جوتوں کی، جرابوں کی. اسی وجہ سے جوتوں کے بغیر یہاں آتے ہیں تاکہ کوئی گندگی جو آگے پیچھے لگ گئی ہو وہ. اسی طرح یہ ہے کہ پرسنل ہائیجین کا بہت آپ نے خیال رکھنا ہے، اور خصوصاً جن دنوں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی ان دنوں چونکہ یہاں پر کارپیٹ اور چادریں ہیں تو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے آپ بے احتیاطی سے بھی چادر کو ناپاک کریں یا کارپیٹ ناپاک ہو جائے، کیونکہ اس کے اوپر نماز وغیرہ بھی ہوگی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ اپنے ساتھ پہ چھوٹا سا اپنا پرسنل کوشن لے آئیے، چھوٹا سا، جس پر آپ بیٹھیں تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی نجاست ہو بھی تو اسی پر ہو، کارپیٹ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں. ایک چیز جس کا آپ اہتمام آہستہ آہستہ کریں گے تو پھر ہونے بھی لگ جائے گا، اپنی ہیبٹس کو ریگولر کریں. وقت پر کھائیں، وقت پر واش روم جائیں، وضو کریں تو لانگ آور کے لیے، نہیں کہ اب آپ کلاس چھوڑ چھوڑ کر وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ کہنا مقصود نہیں، اور نہ ہی آپ کو اس کی اجازت ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ میرا وضو نہیں رہا اس لیے میں پھر چل پڑی ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کی باقی ساری روٹین اس طرح سیٹ ہو کہ آپ جب قرآن پڑھا رہے ہوں تو وہ وقت آپ کا پاکیزگی کی حالت میں گزرے، تو انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر طور پر آپ ابزارب کر سکیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اب معاملات پہ بات کر لیتے ہیں. مثلاً آپ کے معاملات یہاں آ کر کس کس کے ساتھ ہوں گے؟ اپنی کولیگز کے ساتھ بیٹھنے والے یا گروپ میں آپ کے ساتھ، پھر اس کے بعد گروپ انچارجز جو آپ کے ہوں گے ان کے ساتھ، پھر جو آپ کو مختلف سبجیکٹس پڑھائیں گے، مثلا قرآن کی تفسیر کرائیں گے یا تجوید کرائیں گے یا اور سبجیکٹس پڑھائیں گے جو آپ کے استاد ہیں دیگر، ان کے ساتھ. پھر انتظامیہ میں جو لوگ ہیں جو آپ کو پڑھائیں گے تو نہیں لیکن وہ آپ کی خدمت پر مامور ہیں، اور جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ مدد کر رہے ہیں اور اس سارے سسٹم کے کل پرزے ہیں، ان میں سے ایک ایک کے ساتھ آپ کے تعلقات جب تک اچھے نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے کام میں برکت نہیں ہوگی، آپ دین میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ. اس بات کی توقع نہیں رکھنی کہ دوسرا آگے بڑھے، آپ کو آگے بڑھنا ہے. کسی نے سلام نہیں کیا تو یہ مت انتظار کریں یہ آئے اور مجھے سلام کرے، آپ خود سلام کر لیجئے. کوئی آپ کو دیکھ کے نہیں مسکرایا، مت انتظار کیجئے، آپ خود مسکرا دیجئے، کیونکہ جو پہل کرتا ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. کوئی آپ کے ساتھ جھگڑنے کو آ رہا ہے یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں، کیونکہ جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ایسی ناگوار چیزیں لازماً پیش آتی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ نئے نئے نا، سب کے بیک گراؤنڈ مختلف ہیں. کوئی کسی گھر سے آیا، کوئی کسی شہر سے آیا، کوئی کسی ملک سے آیا، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے. اب سب کی عادتیں ایک جیسی کیسے ہو سکتی، سب ہماری مرضی کے مطابق کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان جو ہے نا وہ زمین کی طرح ہوتے ہیں، کچھ زمینیں بڑی بنجر ہوتی ہیں، کچھ بڑی زرخیز ہوتی ہیں، کچھ اونچی ہوتی ہیں، کچھ نیچی ہوتی ہیں، کچھ بیکار ردی ہوتی ہیں. آپ ساری زمین کو ایک جیسا نہیں بنا سکتے، کہ بنا سکتے ہیں؟ تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے ہر ایک مختلف طرح کا ہے، اور اس کو مختلف سمجھے، ہر ایک کو اپنے جیسا نہ سمجھے یا اپنے پسندیدہ شخصیتوں کی طرح مت سمجھے. بہت سی چیزیں آپ کو ناگوار ہوں گی لیکن اس میں آپ کی طرف سے خیر اور بھلائی کی ابتدا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لکھ لیں اس بات کو. اخلاق کی ابتدا آپ کی ذات سے، خیر خواہی آپ کی ذات سے، اور پھر صرف خیر خواہی نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کی طرف بڑھنا. اور دوسروں کی مدد سے مراد یہ نہیں کہ جب کوئی گر جائے تو اس کو اٹھانا مدد ہے، بلکہ گرنے سے پہلے ہی مدد کرنا. کسی کو سبق نہیں آ رہا، کوئی پریشان ہو رہا ہے، کوئی گھر کے کسی بات سے اپسٹ ہے، کوئی کچھ، کوئی سوچ رہا ہے میرے پہ تو بہت بھاری ہو گیا، میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ایسے سارے لوگوں کو تھام کے رکھنا، کیونکہ انسان نقصان سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ کرے
اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہ کرے، ایک دوسرے کو پکڑ کر نہ رکھے. تو آپ میں سے ہر ایک آغاز کرے، ابتدا کرے، ٹھیک ہے نا. مدد دینے میں بھی اور مدد لینے میں بھی آپ آغاز کر سکتے ہیں. مالی مدد نہیں، اخلاقی اور جذباتی نفسیاتی لے سکتے ہیں. مالی مدد مانگنے سے پرہیز کیجیے. آپ کو کچھ چاہیے لکھ کر دے دیجیے، پھر دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو اس طرح دینے کی کوشش کرے، کیونکہ بعض اوقات انا بھی مجروح ہوتی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پھر کچھ لوگوں کو عادت بھی ہو جاتی ہے. ہمیں پیچھے اس طرح کی بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا ہے کہ کچھ لوگ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، وہ صرف ادھر ادھر جھانکنے تاکنے یا کچھ اور مقاصد کے لیے آئے. انہوں نے مانگ تانگ کا ایک لمبا سلسلہ شروع کر دیا، اور دوسرے طالب علم بہت پریشانی میں اور پریشر میں، دباؤ میں بھی رہے، جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلا. کوئی شخص آپ سے کوئی بھی بھیک مانگے یا کسی بھی چیز، مالی چیز کا سوال کرے تو ہمارے نوٹس میں ضرور لائیے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو علم کے لیے آنے والے ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے آئیں. کیونکہ شروع میں نے بات کر دی، ہم یہاں مال کے لیے نہیں آ رہے. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات پوری کرے گا اور ہمیں ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، لیکن اس کا کوئی طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے نا. مل جل کر بہتر طریقوں کے ساتھ دوسروں کی مدد، نہ کہ غلط طریقوں سے. ہر چیز کے لیے ایک اچھا، احسن اور افضل طریقہ اختیار کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ جس سے دوسرے اپنے مقصد کو بھولنے لگے. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح علمی مدد ایک دوسرے کی. اچھا، اور انسٹیٹیوٹس میں کیا ہوتا ہے، نوٹس چھپائے جاتے ہیں نا. کوئی نئی بات پتا چلے تو کسی کو بتائی نہیں جاتی. کیوں؟ وہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے. یہاں معاملہ الٹ ہے. قرآن آپ جتنا آگے دیں گے، جتنا سکھائیں گے، اللہ کی بات جتنی دوسرے کو بتائیں گے، جتنا ڈسکس کریں گے. ایک تو ہم نے ابھی بتایا کہ علم خرچ کرنے سے مزید بڑھتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا علم اگر آپ کی ذات تک ہے تو آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ آگے دے چکے ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، چاہے کوئی اس کو اکنالج کرے یا نہ کرے. تو علم میں بخل نہیں کرنا. ایک دوسرے سے ڈسکشنز، ایک دوسرے کو پوچھنا. اگر آپ کو کوئی چیز خود آ گئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی اور کے چہرے پہ پریشانی ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. مثلا آپ چھٹی کے بعد گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہیں یا مختلف وقفے یا ساتھ جاتے ہیں، آپ ایک وین میں جاتے ہیں، وٹ ایور، تو اس میں ایک دوسرے کے راستے میں فضول باتیں کرنے کی بجائے آپ ایک دوسرے سے پڑھنے پڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں. تو ساتھیوں کی مدد جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اس کے لیے ایک حدیث اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے. ومن فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ. اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی، ایک روایت میں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں کے دور ہونے کی بات ہے، اور دوسری میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی تکلیف کم کر دے گا، اور وہ دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پھر اسی طرح ہمت بلند رکھے، عزائم بلند، نگاہ بلند، پستیوں کی طرف نہ دیکھے، بلندیوں کی طرف دیکھے. اپنے سے پیچھے والوں کو نہ دیکھے، اپنے سے آگے والوں کو دیکھے. یہ نہ دیکھیں اگر مجھے سبق یاد نہیں تو فلاں کو بھی یاد نہیں، یہ دیکھیں کہ فلاں کو یاد ہے، مجھے بھی اپنے سے آگے والے کی طرف دیکھنا ہے. آپ سب ایک راستے کے مسافر ہیں. اگر آپ پیچھے والوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا سفر جلدی نہیں طے ہوگا. اگر آگے والوں کو دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تعلقات میں ساتھیوں کی بات کر رہی تھی، ساتھیوں کے بعد استاد کی بات اور استاد کا احترام. اور احترام صرف استاد ہی کا نہیں، اپنے ساتھیوں کا بھی احترام، ادب، تعظیم، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ہمارا دین اخلاق کا دین ہے، ادب کا دین ہے، مینرز ہیں اس میں. بد اخلاقی، بدتمیزی انتہائی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور طالب علموں کو تو ویسے ہی زیب نہیں دیتی. علم کے وقار اور قدر و منزلت کے خلاف ہے. اور یہ احترام کلاس روم کا، کتاب کا، استاد کا، ساتھی کا. اور پھر یہاں سے جب آپ گھر جائیں تو گھر والوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں ان میں ہر روز بہتری آنی چاہیے، خرابی نہیں. قدرتی بات ہے آپ گھر والوں کے حقوق کی قیمت پر آئے ہیں یہاں. اگر آپ ایک بیٹی ہیں تو آپ کی ماں نے آپ کو اپنی خدمت سے فارغ کر کے یہاں بھیجا ہے، تکلیف اٹھا کر، ہے نا احسان. اور اگر ہم جا کر انہی سے بدتمیزی کریں یا انہی کا حق نہ پہچانے یا ان کی عزت نہ کریں
تو ہم نے کیا کیا؟ اگر آپ ایک بیوی ہیں تو آپ کے شوہر نے اپنے حقوق کی قربانی پہ آپ کو بھیجا ہے. اب اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ کے بچوں نے اپنے حقوق کی قربانی پہ آپ کو یہاں بھیجا ہے. کیونکہ جب آپ ان کے ٹائم میں سے کچھ ٹائم یہاں لگائیں گے تو لازمی طور پر ان کو وہ ٹائم تو نہیں ملے گا جو آپ پہلے فارغ وقت میں دیتے رہے ہیں. کچھ نہ کچھ کمی بیشی تو ہوگی. تو ایسے میں ان سب کی شکر گزاری، ان سب کا احترام، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک، ان سب کے ساتھ خیر خواہی، اگرچہ وہ الجھیں یا اگرچہ وہ آپ سے بدسلوکی کریں. اور ایک اور بات یہ کہ گھروں میں آپ نے تبلیغ زبان سے بالکل نہیں کرنی، الا یہ کہ کوئی ضرورت پیش آئے عمل سے کرنی. کوئی چیز گھر والوں پہ جا کے امپوز نہ کریں. آپ کی اور ان کی کیفیت میں فرق ہے. کیسے؟ آپ تو قرآن سارا دن سنتے پڑھتے رہے ہیں، ڈسکشنز کرتے رہے ہیں، وہ تو نہیں ہے سنتے پڑھتے رہے، اس لیے ان سے وہ ایکسپیکٹ کرنا جو آپ یہاں کسی سے کریں یہ تو درست نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، جب میں نے یہ کہا کہ زبان سے تبلیغ نہیں عمل سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں گھر والوں سے کوئی علمی بات آپ کو ڈسکس نہیں کرنی. نہیں، کوئی اچھی بات آپ کو کلک کی تو آپ کیا کریں گے؟ گھر جا کر جیسے آپ اور باتیں پہلے بھی شیئر کرتے تھے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ہم گھروں سے باہر ہوتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے شام کو اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہم ہر ایک اپنی اپنی بات بتا رہا تھا. آج میں وہاں جا رہا تھا تو راستے میں یہ دیکھا، آج وہ چیز گر گئی، وہ اچھی مل گئی، یہ نہیں ہوا. چھوٹی چھوٹی باتیں ادھر ادھر کی ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں گھر والوں کے ساتھ. تو اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے، جو اچھی بات آپ پڑھیں گے وہ ایک خوبصورت انداز سے صرف شیئر کریں گے، مسلط نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ آپ اب ان کو ایک ایسے تقدس کی عینک سے دیکھنے لگیں، یہ بھی یہاں سے غلط ہے اور یہ یہاں سے خراب ہے اور یہ یہاں سے بگڑا ہوا ہے، اس لیے میرا اور اس کا تو گزارا ہی نہیں، چلو چھوڑو گھر. اب یہ سوچنا پیدا ہو. یہ تو بہت آسان راستہ ہے جو اگرچہ مشکل ہے، بظاہر آسان نظر آتا ہے. نہیں، ہمیں انہی گھروں میں رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے. نہ رشتہ داریاں کٹ سکتی ہیں، نہ تعلقات ختم ہو سکتے ہیں. فرق تو آئے گا. قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے؟ ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. فرق تو آ جائے گا. تو اب یہ نہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے تو اس نعمت کا استعمال آپ نیگیٹو طریقے سے کریں اور ان کو ستانا شروع کر دیں اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یا ان کو لک ڈاؤن کریں، یا ان کو آپ حقیر سمجھیں، ان کو گناہگار سمجھیں اور ان کو مجرم سمجھیں. یہ نہیں، بلکہ خیر خواہی. اس کے لیے میں زیادہ سے زیادہ بھلائی کیا کر سکتی، اس کو کیسے سمجھا؟ دیکھیے کہ کچھ لوگ ڈائریکٹ سپیچ سے آپ کی بات مان جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو پیار سے سمجھانا پڑتا ہے، کچھ کو ڈانٹ سے سمجھانا پڑتا ہے. مختلف طریقے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر والوں کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان سے آپ کون سی بات کیسے منوا سکتے ہیں. صرف ایک دھونس دھاندلی کا جبر کرنے کا طریقہ مت اختیار کیجیے، کیونکہ عموماً ہم گھر والوں پہ حق رکھتے ہیں نا، تو ہم پھر جبر کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیتے. مومن کی سوچ بہت وسیع ہوتی ہے. وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آج یہ شخص میری بات نہیں مان رہا اور یہ میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا تو بس دنیا ہی ختم ہو گئی. نہیں، ہمیشہ مثبت پہ نظر رکھیں کہ اس ایک شخص کی وجہ سے مجھے اور کیا کیا بھلائی نصیب ہو رہی ہے. تو گھر والوں کے جو ہم پر مادی احسان ہے یا دنیاوی احسان ہے ان کو بھی نہ بھولیں. جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا اللہ کا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو گھر والوں کے اوپر کوئی تبلیغ مسلط نہیں کرنی، کوئی جبر نہیں کرنا. ان کو قائل کرنے سے بھی زیادہ مائل کرنا ہے. ہم بحث سے کسی سے بھی نہیں جیت سکتے، آرگیومنٹ سے کبھی جیت نہیں ہو سکتی. قُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. ان سے ایسی بات کرو جو دلوں میں اتر جائے. اسی سے کام لیں، کشمکش سے پرہیز کریں. اور کل آنے سے پہلے اپنا بستہ چیک کر کے لائیں. لکھنے کی چیز ہے، پین ہے، پینسل ہے، جو ضرورت پڑ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے قرآن پاک لے لیا ہو جس پہ آپ کو لکھنا ہے، کچھ نے نہیں لیا ہو. کوشش کریں کہ آج وہ آپ حاصل کر لیں. پھر آپ لائیں گے تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کل شروع کریں گے. اس سے پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے لکھیں، اس پر ترجمہ کہاں لکھیں، تفسیر کہاں لکھیں، کیسے کام کریں. اور اگر آپ وہ نہیں لائیں گے، کل کا لیسن مس ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ پرسوں آپ لکھنے بیٹھیں گے وہ ڈبل ہو جائے گا کام. اس لیے کل کا کام چھوڑے نہیں، طریقہ سیکھیں قرآن پاک پر ترجمہ اور تفسیر کیسے لکھنی. تو کل ہونا چاہیے آپ کے پاس. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیچ میں انشاءاللہ بریک ہوا کرے گی اور اس میں آپ
کوشش کریں کہ کوئی ڈرائی چیز، مثلاً آپ 1 کلو چنے لے کر گھر میں رکھ چھوڑیں کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں، ہر روز تھوڑے سے نکالے کسی چیز میں ڈالے اور ساتھ لے آئے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ تھوڑی سی ایسی چیز جس سے دوبارہ انرجی آپ کی بحال ہو جائے، کیونکہ گھر میں تو ہر تھوڑی دیر بعد چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں ہم، کچھ نہ کچھ لینے کے. تو ظاہر ہے کہ علم کے لیے آپ کو وہ قربان کرنا پڑے گا. گھر میں تو ہم پڑھتے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ کھاتے رہتے ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن یہاں کلاس میں تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ کہ ناشتہ ضرور کر کے آئیں، کیونکہ عموماً لوگوں کو ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، پھر ان کا شوگر لیول لو ہونے لگتا ہے، پھر وہ پڑھ نہیں پاتے. ایسا ہے کہ اب آپ کو الہدا کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتے ہیں. آپ جہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس ادارے کا نام اور اس کا تعارف. اس سلسلے میں یہ عرض کرتی چلوں کہ انسان جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. مثلاً آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ پڑھے تو آپ کسی اسکول میں اس کو لے کر جاتے ہیں. اگر آپ کو اسکول کے الف بے نہیں پتا، کوئی آپ سے پوچھے آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے، وہ اسکول میں پڑھتا ہے، کون سے اسکول میں پڑھتا ہے، وہ نام نہیں آتا مجھے اس کا. تو اسی طرح اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ ایک مدرسے میں جاتی ہوں، کیا نام ہے اس کا وہ نہیں پتا مجھے، وہاں کیا پڑھاتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا. تو یہ تعارف جو ہے یہ بے حد ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہے کہ الہدا لفظ جو ہے یہ کیوں اختیار کیا گیا، اس کی تھوڑی سی ریزن آپ کو بتا دے. الہدا کا لفظ جو ہے یہ ہے دال یہ سے ہے، ہدن ہدایت. اور چونکہ اس ادارے کا بنیادی مقصد قرآن کی تعلیم دینا ہے، قرآن کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور قرآن کی آنے کا جو بنیادی مقصد ہے دنیا میں وہ کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا نام الہدا رکھا گیا ہے، جس کا معنی ہے دا گائیڈنس یا ہدایت. تو اس کا اصل موٹو کیا ہے کہ ان ھدی اللہ ھو الہدا، اور یہ ہدایت کسی انسان کی نہیں، میری نہیں، کسی اور کی نہیں، بلکہ اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے. یعنی ہدایت یا رہنمائی کے بہت سے سورسز ہوتے ہیں دنیا میں، آپ کو مختلف چیزوں کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، لیکن انسان کو اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو یہ ہے بیسک تھیم اس ادارے کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی خواہش، اور پھر انہی علوم پر فوکس. نام اس کا صرف الہدا نہیں، الہدا انٹرنیشنل ہے، یعنی یہ ہدایت صرف کسی ایک شہر، کسی ایک خاص علاقے یا کسی ایک خاص ملک تک نہیں، بلکہ جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ میں قرآن کیوں سیکھوں، تاکہ میں اپنے آپ سے لے کر پوری دنیا کو فائدہ پہنچا سکوں جہاں جہاں بھی جاؤں. تو یہ ایک بنیادی مقصد ہے کہ قرآن کے نور کو، قرآن کی روشنی کو، قرآن کی لائٹ کو کہاں تک پہنچایا جائے، دنیا کے ہر گوشے تک. یہ مقصد ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس مقصد میں کس طرح اور کیسے کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر 1000 میل کا بھی فاصلہ آپ کو طے کرنا ہو تو آغاز ایک قدم سے ہی ہوتا ہے، اور قدم قدم آپ اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں. یہ ادارہ کوئی سیاسی ادارہ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کوئی وقتی یا ہنگامی یا کوئی مذہبی یا لسانی یا کسی اور محدود مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا. اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. اور یہ ہر انسان کا، خواہ وہ مسلمان ہے یا نان مسلم، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس دنیا میں جب وہ آیا ہے تو اس کو راضی کر کے ہی واپس جائے. کام کرنے کی میتھڈالوجی کیا ہے کہ یہ ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن کے طور پر رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے. 1994 سے باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہوا تھا، اور 2 اس کے بنیادی مقاصد ہیں. ایک تو اسلامی تعلیم کو عام کرنا، اور دوسرا انسانیت کی خدمت خلق. اور الہدا انٹرنیشنل کمپنیز آرڈیننس حکومت پاکستان 1984 کے تحت رجسٹرڈ ہے. اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے. فاؤنڈیشن کے جتنے بھی حسابات ہوتے ہیں آمد و خرچ کے، وہ سب حکومت پاکستان دیکھتی ہے، اس کے سامنے جاتے ہیں اور آڈٹ ہوتے ہیں. اور اس کو جو ڈونیشنز دی جاتی ہیں، یہ ادارہ بنیادی طور پر ڈونیشنز پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ڈونیشنز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ایک پروویژن ہے کہ ایسے ادارے جو نان پروفٹ ہیں ان کو یہ سہولت مہیا کی جاتی ہے کہ جو ان کو ڈونیشنز دے ان کی وہ ڈونیشن انکم ٹیکس سے مستثنی ہو، تو وہ بھی سہولت اس ادارے کو حاصل ہے.
مقاصد کیا ہیں؟ ہر طرح کے تعصب اور فرقہ واریت سے پاک اسلامی اقدار اور افکار کو خالص علمی اور تحقیقی بنیادوں پر فروغ دینے کی کوشش کرنا. یہ لفظ جو ہے علمی اور تحقیقی، یہ بہت قابل توجہ ہے. اگر آپ کو کوئی بھی بات بتائی جائے تو وہ خیالات اور خواہشات پر مبنی نہ ہو بلکہ علم کی بنیاد پر ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچ بیسڈ ہے، یعنی سنی سنائی کہانیاں اور باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اصلیت نہیں، ان پر توجہ نہیں دی جائے گی. جو چیز بھی لی جائے گی، قبول کی جائے گی، وہ علم کی بنیاد پر تحقیق کے ساتھ اور اتھینٹک بات لی جائے گی. پھر دوسرا مقصد کیا ہے کہ معاشرے کے جو پسماندہ طبقات ہیں، نادار، مستحق، ضرورت مند یا آفت زدہ لوگ، ان کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے بنانا اور ان پر عمل کرنا. ان مقاصد کی تکمیل کے لیے فاؤنڈیشن کے تحت 3 شعبے ہیں. ایک تعلیم کا ہے، دوسرا نشر و اشاعت کا ہے، تیسرا خدمت خلق کا ہے، یعنی ایجوکیشن، ماس کمیونیکیشن اور سوشل ویلفیئر. یہ 3 پروجیکٹس ہیں اس NGO کے یا اس تنظیم کے. تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ اس آیت پر بیسڈ ہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، نہیں سب کو ایک ہی کام نہیں کرنا، بلکہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے جو دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے، کیونکہ دین کا علم تو ہر ایک پر لازم ہے. اب سب یہاں نہیں آ سکتے، سب کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن ایسی جگہ یا ایسے ادارے ہونے چاہیے جہاں ہر ایریے سے، مثلا نارتھ ناظم آباد سے، گلشن سے، گارڈن سے، مختلف جگہوں سے لوگ آئیں، سیکھیں اور واپس جا کر کیا کریں؟ اپنے علاقوں میں دوسروں کو بھی اس روشنی سے منور کریں، جس کا آغاز وہ کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر سے کریں گے. اس کی ایکٹیویٹیز ہیں کچھ مختصر سی: ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، تعلیم اور تربیت، ماس کمیونیکیشن اور خدمت خلق، سوشل ویلفیئر. پہلا شعبہ، اس میں سب سے پہلے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن فار ویمن قائم کیا گیا ہے، جس میں پری ڈپلوما، ڈپلوما، پوسٹ ڈپلوما، سرٹیفکیٹ اور مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں. یہ سارے کراچی میں اویلیبل نہیں ہیں، لیکن اسلام آباد میں اور دوسری جگہوں پر دیگر کورسز بھی ہیں. اس کورس کو ڈیزائن کس طرح کیا گیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہے. جو کچھ آپ کو پڑھایا جائے گا اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ آیت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. یہ آپ کا سلیبس ہے. اس میں 4 اہم چیزیں ہیں. نمبر 1 تلاوت قرآن، یتلو علیہم آیاتہ، اس میں تجوید ہے، ناظرہ ہے اور کچھ صورتوں کا حفظ کرنا ہے. دوسرا یعلمہم الکتاب ہے، جس میں ترجمہ قرآن ہے، تفسیر ہے، عربی لکھنے کا طریقہ اور علوم القرآن، گرامر، عقیدہ، یعنی کچھ تو ڈائریکٹ اس سے متعلق ہے، کچھ اس کو سیکھنے میں مددگار ہے، تعلیم کتاب. اور پھر یہ کہ قرآن پاک میں جو دیگر مذاہب کا ذکر ہے، جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے یا مشرکین کا ذکر ہے، تو ان پر بیسڈ دیگر ادیان کی بھی اسٹڈی ہے. اور پھر قرآن کو آگے پہنچانے کے طریقے میں دعوت و تبلیغ کا ایک سبجیکٹ. حکمت میں حدیث، علوم الحدیث، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم ہیروز جس میں صحابہ اور تابعین کے حالات ہیں، فقہ اور اصول الفقہ. یزکیہم میں دعائیں بھی ہیں، یعنی دعاؤں کو یاد کر کے انسان اللہ کی مدد حاصل کرے. اور اس کے علاوہ تربیہ کے مختلف ٹاپکس، یعنی پرسنالٹی گرومنگ ہے بیسیکلی اس میں. گویا ہمارا منہج یا میتھڈ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. اور وہ کیا تھا؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ یعنی تربیت. ٹھیک ہے. تو یہ 4 بیسک کمپوننٹس یا آپ یوں کہیے کہ اجزاء ہیں آپ کی تعلیم کے. نمبر 1 قرآن کی آیات صحیح پڑھنی آتی ہوں. نمبر 2 اس کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کے اندر غور و فکر. نمبر 3 حکمت، جس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور ان کی سیرت اور ان کا عمل ہے. اور نمبر 4 تربیت اور تزکیہ، یعنی صرف علم نہ ہو بلکہ اس علم کی جھلک اخلاق اور معاملات میں بھی نظر آئے.
یہ جو انسٹیٹیوٹ بنائے گئے اس وقت بیسیکلی اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ہے. اسلام آباد میں اس وقت الہدا کا اپنا کیمپس ہے. اب انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن جو اس کے دو حصے ہیں، ایک ایکیڈیمکس ہے اور ایک ایڈمنسٹریشن ہے. ایکیڈیمکس میں سب سے اہم ڈپلوما کورس ہے، اور ڈپلوما کورسز 4 طرح کے ہیں. ایک تعلیم الاسلام ہے، تعلیم القرآن ہے جو اسلام آباد میں ہوتا ہے اگست سے اگست تک، یہ ینگ گرلز کے لیے ہوتا ہے. تیسرا علم الکتاب ہے جو شام کو ہوتا ہے. نور القرآن ہے جو گھریلو خواتین کے لیے ہے. یہ 2 سال کا کورس ہے جس میں ہفتے میں صرف 4 دن پڑھائی ہوتی ہے. ایکیڈیمکس میں 3 چیزیں اہم ہیں. اس میں ایک تو کلاس مینجمنٹ ہے، پھر سبجیکٹ ٹیچنگ ہے، پھر گروپ مینجمنٹ ہے. یعنی آپ کچھ چیزیں کلاس کے اندر پڑھیں گے، کچھ گروپس میں پڑھیں گے، یعنی گروپس میں سیکھیں گے، اور قرآن کے علاوہ سبجیکٹ ٹیچنگ بھی اس کا ایک حصہ ہے. ماس کمیونیکیشن ایک الگ باقاعدہ شعبہ ہے جس میں یہیں کے لوگ پڑھنے کے بعد اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ، یعنی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ اسٹوڈینٹس پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہیلپ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی اسکل یا کوئی آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور کچھ جو پڑھ کے جا چکے ہیں وہ باقی اسٹوڈینٹس کے لیے ایسی پریزنٹیشنز تیار کرتے ہیں. آڈیو لائبریری بھی موجود ہے جس میں مختلف طرح کی لیکچرز سننے کے لیے اور گھر والوں کو سنوانے کے لیے ایشو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی چیز آپ نے پڑھی سنی پھر آپ کو اچھی لگی، آپ چاہتے ہیں تو خرید بھی سکتے ہیں، اور جو خرید نہیں سکے تو وہ ایشو کروا کر کیسٹس گھر لے جا کر دوسروں کو سننے کے لیے بھی دے سکتے ہیں. اور کچھ اگر کسی کا مجبوری کسی کے تحت لیکچر رہ جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی. پھر اسی طرح سافٹ بورڈ کا استعمال فریکوینٹلی ہوتا ہے تاکہ جو کچھ کلاس میں پڑھا گیا اس کی ری انفورسمنٹ ہو سکے. اسی طرح قرآن پاک کی کلاس میں جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کو بھی لکھ کر اچھے طریقے سے بورڈ پر لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ سب چیزیں اچھی طرح خود نہیں لکھ سکتے. جیسے آج آپ سے لکھوائی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں چھوٹ بھی گئی ہوں. اس میں اسٹوڈینٹس بھی والنٹیئر کرتے ہیں اور باقاعدہ لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کو اچھی طرح لکھ کر لگاتے ہیں. اور ان سب چیزوں کے پیچھے حکمت وہی ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس. پھر جیسے حدیث میں کتاب العلم پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی جو کتاب ہے اس میں سے چند حدیثیں لکھ کر اور آیات بورڈ پر بھی لگائی گئی. پھر گروپ کلاس کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. گروپس بیسیکلی کلاس میں پڑھی جانے والی چیزوں کی ری انفورسمنٹ ہے. وہاں آپ کی اٹینڈنس بھی ہوتی ہے، وہاں آپ کا سبق بھی سنا جاتا ہے، وہاں آپ کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. اور گروپ لیڈرز کا یا گروپ انچارجز کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے آپ کو ایک طرح سے پرسنل یا آپ کو 1-to-1 بیس پر بھی توجہ دینا، تاکہ آپ کی مشکلات اور آپ کے لیول کو جان کر آپ کو پڑھنے کے طریقے وغیرہ سجیسٹ کیے جائیں. اسیسمنٹس جو ہیں یہ یا امتحان جو ہے یہ بے حد ضروری ہے، اس کورس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں پوچھا نہ جائے، امتحان لیا نہ جائے، اس وقت تک ہم سنجیدگی سے پڑھتے نہیں ہیں. کچھ لوگوں کو محبت پڑھا دیتی ہے اور کچھ لوگ خوف سے پڑھتے ہیں. اور افسوس یہ کہ ہماری اکثریت خوف کی نفسیات کے تحت زیادہ بہتر کام کرتی ہے بنسبت محبت یا پیار کے. تو اس لیے پھر چاہے ناپسندیدہ امر ہے لیکن امتحان تو دینا ہی ہے. پھر کچھ کورسز تو جیسے اس پریمیسز کے اندر ہیں، لیکن کچھ کورسز مختلف علاقوں میں بھی شروع کیے گئے ہیں جن کی یہاں سے سپرویژن ہوگی. اس میں آپ دیکھیے سرٹیفکیٹ شارٹ کورسز بھی ہیں، پھر کمیونٹی ایجوکیشن پروگرام بھی ہیں جیسے ویکلی کلاسز وغیرہ. اس کے علاوہ سپروائز ایجوکیشن میں تعلیم دین پروگرام ہے، کیسٹ کلاسز ہیں، کورسپونڈنس کورس ہے، خط و کتابت کورس، صوت الہدا اور تعلیم دین. تعلیم دین پروگرام جو ہے یہ برانچز کے نام سے بھی مشہور ہے. اسکولز آف اسلامک اسٹڈیز کے نام سے ہم نے برانچز کچھ قائم کی ہوئی ہیں جن میں خواتین کے لیے اندرون ملک اور کچھ باہر کے ملکوں میں بھی 1.5 سالہ اور 2.5 سالہ تک کورس موجود ہے حسب ضرورت اور حسب حالات. ان میں بھی آلموسٹ وہی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. بیسیکلی چونکہ اسلام آباد میں یہ انسٹیٹیوٹ قائم ہوا تھا، وہاں سے یہ آج سے 4 سال پہلے کراچی میں شروع ہوا تھا، تو زیادہ تر برانچز اسی ایریا میں ہیں. اب کراچی میں بھی کچھ علاقوں میں برانچز قائم ہو گئے، جیسے PCHS ہے، طارق روڈ ہے، FB ایریا ہے. اب انشاءاللہ ناظم آباد کی طرف بھی ارادہ ہے. برانچز میں بھی جتنی استطاعت ہے، یہ جتنا ممکن ہے اتنا لٹریچر یا اتنی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں. پھر کورسپونڈنس کورس میں
وہ لوگ جو کسی بھی صورت نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا سکتے ہیں نہ برانچ میں جا سکتے ہیں، بہت ہی سخت مجبوریاں، جیسے گھر میں بچے بہت چھوٹے ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں ساتھ تو گھر سے نکل نہیں پاتے، تو وہ لوگ پھر گھر بیٹھ کر بھی کورسپونڈنس کورس کے ذریعے کیسٹس پر تفسیر سن کر پیپر حل کر کے بھیجتے ہیں. اسی طرح جن علاقوں میں کوئی پراپر ٹیچر کا انتظام نہ ہو وہاں پر آڈیو کیسٹس کے ذریعے بھی کلاسز ہو رہی ہیں. شارٹ کورسز میں گاؤں کی لڑکیوں کے لیے 3 ماہ کا کورس، میٹرک کے امتحان سے فارغ ہونے والی بچیوں کے لیے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن سے پہلے 6 to 8 ویکس کا کورس، سمر کورس. پھر اسی طرح مردوں کے لیے بھی کچھ کلاسز ہوتی ہیں. پھر کمیونٹی ایجوکیشن بھی ہے، اس میں ہفتہ وار پروگرام ہے، ویکلی کلاسز ہیں، اردو میں، انگلش میں. بچوں کے پروگرام ہیں کلرز آف اسلام کے نام سے، ریئلٹی ٹچ انگلش میں ویکلی کلاس تھی، کلرز آف اسلام بچوں کی کلاس. پھر اسلامی مہینوں میں اسپیشل لیکچرز بھی ہوتے ہیں، رمضان میں دورہ قرآن ہوتا ہے، حج اور عمرے کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام. پھر عیدوں کے موقع پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عید کے لیے رہنمائی، مختلف لیفلیٹس اور اس طرح کی چیزیں بھی اویلیبل کی جاتی. اس طرح ہمارے ملک میں جو دیگر تہوار ہیں جیسے بسنت ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، اپریل فول، نیو ایئر وغیرہ پر معلوماتی لٹریچر کی تقسیم. پھر خوشی غمی کے جو مواقع ہیں ان پہ کیا کیا جائے اس پر تربیت کا اہتمام، مختلف جگہوں پر کلاسز اور درس. پھر ایک تعلیمی اصلاحی اور فلاحی پروگرام، اس میں کچی بستی کے پروگرام، جیل پروگرام، ہسپتالوں میں، گاؤں وغیرہ میں اسٹوڈنٹس وہاں جا کر جو سکھاتے ہیں، ہسپتالوں میں مریضوں کو وزٹ کرنا، سوشل ویلفیئر کے کچھ کام. اور ماس کمیونیکیشن. ماس کمیونیکیشن کا اصل موٹو کیا ہے کہ قرآن سب کے لیے، یعنی صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو یہاں الہدیٰ میں اندر آ جاتے ہیں، بلکہ کہیں بھی کوئی ہے ان تک، چاہے ریٹن، چاہے کیسٹ، چاہے ویڈیو، آڈیو، CD، کسی بھی طرح ہر ہاتھ اور ہر دل تک پہنچانے کا ایک خواب ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام، وہ پیغام ہر بندے تک پہنچ جائے. اس دنیا میں آیا ہے کیا اس کے بغیر ہی چلا جائے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو اس کے رب نے اس کے لیے کیا کہا ہے. اس کے لیے کچھ شعبے ہیں، جیسے آڈیو ویژن کا شعبہ ہے، اس میں مختلف تفسیر، قرات، دعاؤں اور لیکچرز وغیرہ کی آڈیو کیسٹس اور CDs کی تیاری بھی ہوتی ہے اور ان کو پرنٹ بھی کرایا جاتا ہے. ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز کے ذریعے، کارڈز اور بکس اور کیسٹس کی تیاری کے ذریعے، اسٹالز لگا کر مختلف جگہوں پر کیسٹس وغیرہ اویلیبل کرنا. الہدیٰ کی ایک ویب سائٹ بھی ہے جس میں فری ڈاؤن لوڈ کرنے کی لیکچرز کی سہولت بھی موجود ہے. تیسرا حصہ خدمت خلق ہے. خدمت خلق میں شادی پروگرام ہے جس میں میرج بیورو ہے ایک، اس کے تحت رشتوں کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے اور الحمدللہ ابھی تک کافی لوگوں کا اس میں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہے. پھر اسی طرح شادی باکس کی تیاری کے ضرورت مند لوگوں کی شادی کے لیے کپڑے اور مختلف چیزوں کی تیاری. پھر اسی طرح غریب عورتوں کو مختلف علاقوں میں جیسے گھریلو مہارتیں جیسے سموسے بنا کر بیچیں یا اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے ہنر سیکھ کر پھر اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں. پھر ٹھیلے اور سلائی مشینیں وغیرہ بھی فراہم کی گئیں تاکہ لوگ خود کام کریں، بجائے اس کے کہ صرف چند سو روپے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں زکوٰۃ کے، ان کو کام پر لگایا جائے. پھر اسی طرح یتیموں اور بہت ہی مستحق لوگوں کے جو ماہانہ وظائف ہیں وہ بھی الحمدللہ موجود ہیں، کیونکہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر وہ قرآن ہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے دوسرے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا انتظام ایک طرح سے کیا گیا ہے. مری میں پچھلے سال رمضان کے موقع پر فوڈ ڈسٹریبیوشن ہوئی، کیونکہ وہاں پر برف باری بعض اوقات ہو جاتی ہے، بہت سخت سردی ہوتی ہے، تو ریسٹورینٹس یا دکانیں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے عموماً نہیں ملتا. تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اپنے گھروں سے راشن اور مختلف چیزیں لا کر خود کوک کر کے، خود پیکنگ کر کے، جو بھی مزدور اور غریب اور نادار لوگ تھے جو اپنے لیے غذا کا بندوبست نہیں کرتے تھے، تو ڈیلی ان کو فوڈ پہنچائی جاتی تھی. فوڈ اور کلوتھ ڈسٹریبیوشن سال بھر ہوتی رہتی ہے، گاؤں وغیرہ میں بھی، جیل میں بھی، اور بھی. کنواں کھدوانا یا پانی کا انتظام کرنا بہت بڑی نیکی ہے. تو جہاں کہیں بارشیں نہیں ہوتی یا پانی کا حصول مشکل ہوتا ہے تو الحمدللہ کافی علاقوں میں اب تک کنویں کھدوائے جا چکے ہیں، اور مسلسل جہاں پتہ چلتا ہے ضرورت ہے وہاں تحقیق کروا کے پھر مزید بھی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ سب کچھ بہت تھوڑا ہے. ابھی ہم سب کو قرآن کی روشنی ہزاروں زندگیوں تک لے کر جانی ہے انشاءاللہ. مایوس زندگیوں میں علم و ہدایت کی روشنی پہنچانی ہے.
اس کے لیے ہم سب اپنے علم، وقت، سرمائے، مشورے اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس کام میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ وہ دعا ہے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مانگی تھی کہ اللہ کا کام کرنے کے بعد فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ قبول بھی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.